ہم اللہ والوں کی خدمت میں بیٹھتے نہیں ہیں، کسب فیض لیتے نہیں ہیں، ان سے فائدہ حاصل نہیں کرتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے سالہ سال رہ رہے ہیں، اس سے فائدہ نہیں ہو رہا۔ دل کی دنیا نہیں بدلتی۔ جو اللہ والوں کی خدمت میں اللہ کو لینے کے لیے جاتا ہے، کچھ سیکھنے کے لیے جاتا ہے، تو اللہ پاک اس کو بامراد کرتے ہیں۔ ایک نوجوان کے بارے میں آتا ہے، اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا کہ حضرت آپ کی مجلس میں آتا ہوں، آپ فرماتے ہیں بد نگاہی سے بچو، یہ گناہ ہے۔ تو یا حضرت میرا حال یہ ہے کہ میں بازار سے گزرتا ہوں، میری نگاہ اٹھ جاتی ہے، میں باوجود کوشش کرنے کے ناکام ہو رہا ہوں، آپ اس کا کوئی علاج مجھے تجویز کر دیں کہ میں بد نگاہی جیسے برے مرض سے بچ جاؤں۔ حضرت نے فرمایا علاج ہے اس کا، لیکن میرا کام کرنا پڑے گا، آپ کا علاج ہو جائے گا۔ کہا حضرت حاضر، دل و جان سے آپ پر فدا ہیں ہم لوگ، آپ کی مجلس میں آتے ہیں، آپ کو اللہ والا سمجھتے ہیں، آپ حکم کریں۔ فرمایا بازار کی پرلی جانب ایک میرا دوست بیٹھا ہوا ہے، یہ پیالہ دودھ کا دے رہا ہوں، یہ اس تک پہنچانا ہے۔ کہ حضرت میں حاضر، میں نوکر، میں تابعدار۔ فرمایا ایک شرط میری اور بھی ہے، یہ گرے نہیں، میں آپ کے ساتھ ایک بندے کو بھیج رہا ہوں، اگر یہ پیالے کا ایک قطرہ بھی دودھ کا گرا پیالے سے تو وہ بھرے بازار میں جوتا مارے گا، ایک یا تھپڑ رسید کر دے گا یا مکہ لگائے گا۔ کہ حضرت حاضر، آپ کے لیے تو حاضر۔ اس پیالے کو لبالب بھر دیا دودھ سے، اور یہ آدمی اس پیالے کو نوجوان لے کے جا رہا ہے، آدھا میل تو ہوگا حضرت کی جگہ سے بازار کی پرلی جانب، اور ایک تگڑا بندہ ساتھ ہے، وہاں تک پہنچایا پیالہ دودھ کا، واپس آیا بڑا خوش۔ کہ حضرت ایک قطرہ بھی ایک بوند بھی زمین پہ نہیں گری، آپ میری بد نگاہی کا علاج کریں، میں نے آپ کی شرط مان لی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بازار سے گزرتے ہوئے کتنی بے احتیاطی ہوئی، بد نظری ہوئی، کتنی عورتیں تھیں۔ کہ حضرت مجھے عورتوں کی کیا خبر، مجھے کیا پتا کہ کتنی عورتیں تھیں۔ حضرت نے فرمایا بازار میں پہلے گزرتے تھے، بہت سی عورتوں پہ نگاہ پڑتی تھی، اب عورتوں کو نہیں دیکھا۔ کہ حضرت ایک عورت کی طرف بھی خیال نہیں گیا۔ ارے کیوں خیال نہیں کیا؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ یہ جو تگڑا آدمی تھا، ہاتھ میں اس کے جوتا تھا، درہ تھا، مکہ لگا تھا، اس کا خوف تھوڑا تھا، بھرے بازار میں میری توہین ہو جاتی، انسلٹ ہو جاتی، بےزتی ہو جاتی اگر میں غفلت کا ارتکاب کرتا۔ تو حضرت نے فرمایا بچے، اے نوجوان، بس یہی تیرا علاج ہے، روز محشر کی رسوائی سے اگر بچنا چاہتے ہو نا، تو وہ تصور کرو، اور پھر بدنگاہی کی جو لعنت ہے اس سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ جیسے بھرے بازار میں بے عزت ہونے سے ڈر رہے تھے کہ یہ آدمی مجھے درہ لگائے گا، جوتا لگائے گا، ڈر رہے تھے نا، روز محشر کی رسوائی، تمہارے گناہ یہ شمار کیے جائیں گے، جہاں پر تمہارا باپ بھی ہوگا، تمہارا بھائی بھی ہوگا، تمہاری بہن بھی ہوگی، تمہارے اعزاء و اقرباء بھی ہوں گے۔ اس وقت کی رسوائی کا تصور کرو تو اللہ رب العزت سے یقین ہے کہ یہاں پر تجھے بھرے بازار میں بد نگاہی جیسی لعنت موذی مرض سے اللہ تجھے چھٹکارا دے دیں گے۔ آپ بھی اپلائی کر کے دیکھیے کہ اللہ رب العزت کی خوف، آخرت کا خوف، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خوف، یہ آپ اس کا تصور کریں، انشاءاللہ گناہوں سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔